بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے جھوٹ ایسے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے، اور سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان کا پہلا جھوٹ تو یہی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے ہوتے تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جھوٹ کی سزا بھی دردناک عذاب قیامت کے دن۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تعارف ہی یہی کرایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، اے رسول جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اے حبیب اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ دل سے ایمان نہیں رکھتے لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ یعنی یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ بھی جھوٹ ہے۔ جو توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، آخرت پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی ایمانی اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، یہ سب جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب انہیں کہا جائے کہ معاشرے میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک اور جھوٹ، معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں فساد۔ یہاں فساد سے کیا مراد ہے کہ چونکہ یہ بنیادی طور پر اپنے دنیاوی مفادات کو ہر حال میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ان کو اپنے مفادات حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، لہٰذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پھیلائیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر کنفیوژنز پیدا کریں، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے احکام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، تاکہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ ان جیسے بن کے رہیں۔ دیکھیے ایک شخص کافر ہے، کھلم کھلا اسلام کا مخالف ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس کی بات کے فریب میں نہیں آئے گا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ مشرک ہے، اسے پتہ ہے یہ مسیحی ہے، اسے پتہ ہے یہ ہندو ہے، اسے پتہ ہے یہ یہودی ہے، وہ اس کی کسی بات کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ لیکن ایک شخص جس نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، بظاہر اسلام کا اقرار بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اس کی باتیں سادہ لوح مسلمانوں کو بہکانے میں، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ایجاد کرنے میں کسی حد تک مؤثر واقع ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اپنے مطلب کا ماحول قائم کرنے کے لیے عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہی کمزوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی ہوتی ہیں۔ ان کے اندر ایمان کی کمزوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر اعتقاد کی کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کمزوری پیدا کرنے کی جو ان کی کوشش ہوتی ہے، اس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ فساد کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اپنے اصلاح کے پردے میں یہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر یہ مصلح نظر آ رہے ہوتے ہیں، بظاہر یہ اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، آگاہ رہو، مسلمانوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ انہم هم المفسدون، یہ خود ہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ یہ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے جس طرح لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے ہیں تم بھی اسی طرح سے ایمان لے آؤ،
قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے یہ کم عقل لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ سفہاء جمع ہے سفیہ کی، اور سفیہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل کمزور ہو، جس کی عقلی صلاحیتیں ناتواں ہوں، جو چیزوں کو ٹھیک طرح سے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ منافق کی پالیسی کیا ہوتی ہے کہ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن چاہتا ہے دنیا۔ اب وہ ہر وہ کام کرے گا کہ جس سے اس کی دنیا بھی محفوظ رہے اور بظاہر اسلام کا لبادہ بھی اس کے اوپر پڑا رہے، اور جہاں کہیں اس کے دنیاوی مفادات اور ظاہری جو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اس کے درمیان کہیں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو بڑی مہارت سے، بڑی چالاکی سے ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ ایمان پیچھے چلا جاتا ہے، معرفت پیچھے چلی جاتی ہے، اللہ اور آخرت نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے کہ دین پہ چلنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنا نقصان کر لیں، دین پہ چلنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنا گھاٹا کر لیں، ہم نے اپنی دنیاوی معاملات کو بھی ٹھیک طرح سے چلانا ہے۔ تو اس کو یہ اپنی عقل مندی کہتے ہیں۔ جبکہ حقیقی مومن کیا ہوتا ہے؟ حقیقی مومن کی ہر حال میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق چلتا ہے، وہ اپنی آخرت کو محفوظ رکھنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو اگر کہیں ایمان کے رستے سے ہٹ کر اسے کروڑوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو وہ اس فائدے کو حاصل نہیں کرتا، اور یہ چیز منافقین کی نظروں میں بے وقوفی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح سے ایمان لے آئیں، ان سچے مسلمانوں کی طرح سے ایمان لے آئیں، یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو ایمان کی خاطر اپنا بڑا بڑا نقصان کر جاتے ہیں، یہ تو ایمان کی خاطر اپنے بڑے بڑے مفادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ ایک سچا مومن جب مفادات اور ایمان کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے وہ مفادات کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ منافقین ان کو سفیہ یعنی کم عقل اور بے وقوف ہونے کا انعام دیتے تھے۔